نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ حاضرین و ناظرین، میری آج کی گفتگو کا خلاصہ، لب لباب، وہ حالات حاضرہ کے پیش نظر ایک اہم واقعے سے یا مسئلے سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت، آپ کی عظمت شان کے حوالے سے بہت سارے پہلو ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن کریم کی کئی آیات، اور بقول شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ 22 یا 23 مقام ایسے ہیں جو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے منشا کے مطابق اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ اسیران بدر سے متعلق ہے۔ معرکہ بدر کفر اسلام کی پہلی دو بدو، دست بدست، فیس ٹو فیس ایک جنگ تھی، لڑائی تھی۔ کفر و اسلام کا بہت بڑا معرکہ تھا۔ ادھر کفار تھے جو کہ بڑے عزم کے ساتھ، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ اسلحے اور سامان خرد و نوش کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کو، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، قرآن کو، اسلام کو، اہل اسلام کو مٹانے کے ناپاک عزائم لے کر للکارتے ہوئے وہ پہنچے۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کے تحفظ، اسلام کی عزت و ناموس، اسلام کی حفاظت کے لیے پھر آپ نے بھی جو ہے اپنے اصحاب پیغمبر علیہم الرضوان کو تیار کیا، اور ادھر 313 تھے، ادھر 1000 کے قریب تھے، ادھر نہتے تھے، ادھر بہت ساز و سامان تھا۔ ادھر اگر بھروسہ تھا تو صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ تھا، یا کالی کمری والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے یہ حضرات پر امید تھے۔ اور ادھر تکبر تھا، غرور تھا، عناد تھا۔ تو پھر جب یہ دونوں جماعتیں میدان میں اتریں، چشم فلک نے پھر یہ نظارہ دیکھا کہ وہ جو بڑے غرور کے ساتھ آئے تھے، بڑے تکبر کے ساتھ آئے تھے، بہت ہی ساز و سامان اور اسلحے سے لیس ہو کر آئے تھے، وہ بری طرح شکست سے ہمکنار ہوئے، اور ان کے بڑے بڑے سرغنائے کفر جو تھے، مثلاً ابو جہل، اس کو جہنم رسید کرنے والے 2 ننھے معصوم بچے تھے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اسلام کو، اہل اسلام کو، حق کو
باطل پر، کفر پر، طاغوتیت پر غلبہ عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی۔ کفار، بہت سارے کفار جو ہیں وہ جہنم رسید ہوئے، بہت سارے بھاگ گئے، اور ان میں سے کچھ مختلف اقوال کی روشنی میں 70 کے قریب جو تھے وہ اسیران بدر بنے، وہ گرفتار ہوئے، بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا ان کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے ساتھ بنے ہوئے ایک چبوترے کے اندر ان کو ان کے قیام کا حکم دیا، ان کو یہاں رکھو۔ 1 یا 2 روز کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق اپنے جو شورا تھی، اصحاب پیغمبر علیہ الرضوان کے وہ حضرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شورا کے رکن تھے، آپ نے ان کو طلب کیا اور ان کے سامنے ان اسیران بدر کا مسئلہ رکھا، ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے سب سے پہلے پوچھا کہ صدیق بتاؤ ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی رائے تو کیا پیش کرتے، وہ تو رمز شناس نبوت تھے، بلکہ رمز شناس نزول وحی بھی تھے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو، آپ کی منشا اور ارادہ کو بھانپ لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میری رائے تو یہ ہے کہ ان کو جو ہے ان سے کچھ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو کچھ ظاہری طور پر بھی مال و اسباب بھی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا، لیکن اس سے بڑا جو اصل مقصد تھا آپ کا کہ یہ لوگ، ان کے دل میں اسلام کی محبت ہوگی اور یہ یا ان کی نسلیں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ تو میری رائے کے مطابق تو میری رائے تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ فدیہ لے کر رہا کر دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رائے کو قبول فرمایا بہت اچھی رائے دی ہے۔ آپ نے سید علی مرتضیٰ سے پوچھا، دوسرے صحابی، تیسرے، چوتھے، 5، 10، 20 صحابہ کرام سے آپ نے جب یہ رائے لی تو تقریباً سب کی آراء جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی رائے کے ساتھ مطابقت رکھتی تھی۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خاموش سر نگوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ عمر تم کیا کہتے ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں لب کشائی کروں، آپ کا فیصلہ سر ماتھے پر ہے، آپ کا فیصلہ بدل و جان قبول ہے، لیکن آپ نے رائے کہ اظہار کا حکم دے ہی دیا ہے، تو پھر میری رائے تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے اور وہ میرا رشتہ دار بیٹھا ہے اور مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس کی گردن تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ وہ علی کا رشتہ دار ہے، وہ فلاں کا رشتہ دار ہے، وہ عثمان کا رشتہ دار ہے، وہ ابو بکر کا رشتہ دار ہے، جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کے سپرد کر دیا جائے، اور ان دشمنان خدا و رسول، دین کے دشمن، اسلام کے دشمنوں کی گردنیں تن سے جدا کر دی جائیں، ان کے خون سے زمین کو رنگین کر دیا جائے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اسلام دشمنی کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رائے کو بڑی یہ خندہ پیشانی کے ساتھ سماعت فرمانے کے بعد فرمایا کہ عمر، تمہاری رائے کے ساتھ
کسی کی رائے مطابقت رکھتی ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے جو ہے آپ کی رائے کے ساتھ مطابقت پیش نہ کی تو آپ نے فرمایا کہ عمر تم اکیلے ہو، ابو بکر کی رائے کے ساتھ تقریباً تمام شورا کی رائے مطابقت رکھتی ہے۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو فیصلہ فرمائیں گے قبول ہے، وہ تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، لیکن رائے میری یہ تھی جو میں نے عرض کر دی ہے، آگے آپ جو بھی فیصلہ قبول فرمائیں گے ہمیں وہ دل و جان سے قبول ہوگا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ ان اسیران کے جو ہے عزیز و اقارب ان تک پیغام پہنچایا جائے، ان کے لیے کچھ فدیہ بھیج دیا جائے اور ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ جب یہ فیصلہ ہو چکا، پھر اسی روز بعد مفسرین نے اگلے روز لکھا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، قرآن پاک سورہ توبہ کی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسکن فی الارض۔ اے میرے محبوب، تمہارے شایان شان نہیں ہے یہ بات کہ تم ان کو یوں ہی چھوڑ دو، حتی یسکن فی الارض، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب تک ان کا خون نہ بہا دیا جائے۔ تریدون عرض الدنیا، تم نے دنیا کا جو ہے دنیا کو قبول کرنے کی منشا کا اظہار کیا ہے، اور واللہ یرید الآخرہ، اللہ پاک تمہارے لیے آخرت کو پسند کرتا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ بڑی حکمت والا اور بڑا زبردست ہے۔ روایات میں، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے اس فیصلے پر اگر اللہ رب العزت آسمان سے عذاب نازل کرتے، لو نزل عذاب من السماء ما نجاء منکم غیر عمر، اگر ہمارے اس فیصلے پر اللہ رب العزت آسمان سے کوئی عذاب نازل کرتے تو عمر کے سوا کوئی بھی نہ بچتا۔ معلوم ہوا کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے ساتھ مطابقت اللہ رب العزت نے پیش کر دی۔ اللہ رب العزت نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی تائید کی اور آپ کی رائے کو قرآن کریم کی زینت بنا دیا۔ یہ قرآن جو قیامت کی صبح تک پڑھا جاتا رہے گا، اس پر عمل ہوتا رہے گا، اس کا نفاذ رہے گا۔ لیکن یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے۔ اللہ رب العزت یہ رائے جو جناب سیدنا عمر فاروق کی رائے تھی، اس رائے کا اعلان قرآن کریم کی وحی کی صورت میں فیصلہ فرمانے سے پہلے بھی تو کر سکتے تھے۔ بھئی سمجھ رہے ہو نا بات بھائی؟ اللہ پاک پہلے جو ہی جناب سیدنا عمر فاروق نے یہ رائے پیش کی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی فدیے کا اعلان نہیں کیا تھا، اس عرصے کے دوران ہی اللہ رب العزت چاہتے تو وہی نازل فرما دیتے کہ نہیں بھائی، نہیں میرے محبوب، یہ فیصلہ تمہارا درست نہیں ہے، اس فیصلے کو عملی جامہ نہیں پہنانا، عمر کی رائے جو ہے وہ درست ہے، میں خدا ہوں، مجھے بھی عمر کی رائے پسند ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو ہو سکتا تھا، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ جو چاہے کریں، لیکن اللہ پاک نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے ساتھ مطابقت کا اعلان کب فرمایا؟ جب فیصلہ ہو چکا، اعلان کر دیا گیا،
اسیران بدر کو یہ بتا دیا گیا کہ اپنے اپنے گھروں میں پیغام بھجواؤ. اس کے بعد یہ ہوا. یہاں سے معلوم کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند تو کیا، لیکن نافذ کون سا معاملہ ہوا؟ جو جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی رائے تھی، نفاذ اس کا ہوا. اور یہی منشاء نبوت تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی منشا تھی. نفاذ اس کا ہوا اور پسندیدگی کا اظہار جناب سیدنا عمر فاروق کی رائے کے ساتھ کیا گیا. معلوم ہوا کہ اسلام میں اسلام کی پالیسی عدم تشدد کی پالیسی ہے. اسلام عدم تشدد کا نفاذ چاہتا ہے. یہ گفتگو، میری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ آخری جملے ہیں. آج ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کچھ ہماری اسلامی تنظیمیں جو تشدد کی پالیسی کو اختیار کرتے ہیں. مار دو، فلاں نے یہ کہہ دیا. دیکھو، یاد رکھو، تشدد کی پالیسی صرف اور صرف ایک مقام پر ہے. وہ مقام کون سا ہے؟ ناموس رسالت. جہاں مسئلہ ناموس رسالت کا آئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا مسئلہ آئے گا، آپ کی عزت و حرمت کا مسئلہ آئے گا، وہاں تشدد کی پالیسی اپنانے کا حکم ہے. وہاں کوئی اور دوسری رائے نہیں. وہاں یہی فیصلہ ہے، من سب نبیًا فاقتلوہ، جو نبی کی توہین کرے اسے قتل کر دیا جائے. وہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ہیں، اگر کوئی کسی ایک پیغمبر کی بھی توہین کرے اس کو واجب القتل قرار دیا گیا ہے. باقی رہا کسی اور معاملے کے لیے پرتشدد پالیسی اپنانا، یہ اسلام کی منشا کے خلاف ہے. باقی تمام معاملات پر اصحاب پیغمبر کا معاملہ ہو یا اہل بیت عظام کا معاملہ ہو، صحابہ کرام کے متعلق کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ اذ رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. اگر تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو تم کیا کہو؟ لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر پر خدا کی لعنت ہو. اس کا حکم ہے. باقی وہاں تلواریں اٹھا لینے، کلاشن کوف اٹھا لینے، وہاں ڈانگے سوٹے ڈنڈے اٹھا لینے کا حکم نہیں ہے. اسلام ہر باقی تمام معاملات پر عدم تشدد کی پالیسی کا درس دیتا ہے. پرتشدد پالیسی کی اسلام نفی کرتا ہے، جیسا کہ اس معاملے میں ہوا. اللہ نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پرتشدد رائے کو پسند تو کیا، لیکن نفاذ عدم تشدد والی پالیسی کا کیا. نافذ وہ پالیسی ہوئی. تو میرے عزیزو، ہمیں آج اسی پر عمل کرنا چاہیے. اسی میں جو ہے دنیا کی خیر ہے، اسی میں ہماری خیر ہے. اور حالات کے پیش نظر امن و امان کو قائم رکھنے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اسلام کی عدم تشدد والی پالیسی کو اپنائیں. اسی میں فائدہ ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.